الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ آج کے درس میں الحمدللہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 111 سے لے کر 119 تک کی آیات کی تلاوت ہوئی۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے سارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اوڑھنا بن گیا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تھا مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ چنانچہ جب انہوں نے ظلم اپنا لیا تو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ لہذا اللہ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تمہارے لیے بس مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ البتہ جو شخص بھوک سے بالکل بے تاب ہو، لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے اور ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو گے۔ یقین جانو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ دنیا میں انہیں جو عیش حاصل ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اور یہودیوں کے لیے ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھیں جن کا تذکرہ ہم تم سے پہلے ہی کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ پھر بھی تمہارا رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے نادانی میں برائی کا ارتکاب کر لیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان سب باتوں کے بعد بھی تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کل کی آیات کے اختتام میں اللہ جل شانہ نے ان مخالفین دین اسلام کا تذکرہ کیا تھا کہ جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جن کے دل در حقیقت فکر اور تعقل سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے تھے، جیتی جاگتی آنکھوں کے باوجود، دھڑکتے دلوں کے باوجود وہ دین اسلام کے حقائق کو، اس کی آفاقیت کو، اس کی جامعیت کو نہیں دیکھ رہے تھے، نہیں سن رہے تھے، اور اس پر ہمدردانہ غیر جانبدارانہ غور کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے، اور ان کو دنیا کی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہی حقیقی فائدہ نظر آ رہا تھا اور آخرت کے حوالے سے یہ لوگ غفلت میں تھے۔ تو ایسے لوگوں کو آج کے زیر درس آیات کے آغاز میں اللہ جل شانہ اپنی جو حساب و کتاب کا مرحلہ ہر انسان کو پیش آئے گا اس کے حوالے سے فکر مند فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس دن ہوگا جس دن ہر شخص کو اپنا دفاع خود کرنا پڑے گا۔ اس کو اللہ کے سامنے اپنی بات کے دفاع کے لیے کسی ترجمان کی سہولت، کسی معاون وکیل اور بیرسٹر قانون دان کی سہولت دنیا کی طرح حاصل نہیں ہوگی۔ اور حدیث پاک کے الفاظ کے مطابق لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور اس کے درمیان اس دن کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور ہر ایک نفس، ہر ایک آدمی کو اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس کو اس کا عہدہ، اس کا مال و دولت اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا،
اور وہ اس وقت یہ کہے گا بعض حالات میں کہ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، جو میرا دنیا کے اندر جاہ و جلال تھا، اقتدار تھا، وہ سب بھی آج مجھ سے رائے گاں ہو گیا، مجھ سے دور چلا گیا، میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اور انسان اس وقت جو ہے وہ چاہے گا کہ اپنے بیٹوں، اپنی اولاد اور اپنی تمام جو ہے وہ ملکیت کی چیزوں کو دے کر کسی طرح عذاب سے بچ جائے، اور ہر ایک ایسی سراسیمگی کی کیفیت میں ہوگا بجز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ سب انبیاء صلحاء کی زبانوں پر جہنم کے چنگھاڑنے کے عمل کو دیکھ کر، اس کی تیزی کو دیکھ کر جو 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے، اور اس طریقے سے وہ چنگھاڑ رہی ہوگی کہ ہر ایک اس کی اس دہشتناک آواز کو سن کر یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، کہ اللہ مجھے اپنی جان کی امان چاہیے، اپنی جان کی حفاظت چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پر مہربان اور شفیق ہیں، وہ اس وقت بھی فرما رہے ہوں گے یا ربی امتی امتی، کہ اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما، ان کا حال اچھا فرما، ان کی آخرت عاقبت بخیر فرما، محمود فرما۔ تو ایسے حالات کے اندر کسی انسان پر رتی بھر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے وما ربک بظلام للعبید، اللہ آپ کا جو رب ہے وہ اپنے بندوں پر تھوڑا سا بھی ظلم اور زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا اچھا یا برا بدلہ جو بھی اس کے مقدر میں ہوگا وہ اس کو ملے گا، کسی کو دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ انسان کو اپنا عقیدہ اور اپنا عمل کام آئے گا، کسی دوسرے کا عقیدہ اور عمل اس کو کام نہیں آئے گا۔ اصولی طور پر تو یہی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کچھ لوگ دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنیں گے تو ان کو اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ اپنے گمراہ کرنے کی وجہ سے جو لوگ غلط راستوں پر بھٹکے، غلط راستوں کے راہی بنے، ان کا بھی کچھ نہ کچھ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ لیکن اصولی بات یہی ہے کہ کسی انسان کو دوسرے کا عمل کام نہیں آئے گا، دوسرے کا عقیدہ اس کو بچانے میں مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ایک آدمی اس وقت اپنے اعمال کی وجہ سے بندھا ہوا ہوگا، پابند ہوگا کہ وہ ان کا حساب و کتاب دے کر آگے جائے۔ تو اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے آدمی کو اس مہلت عمل کو، اس زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو مثبت انداز میں استعمال کر لینا چاہیے، تاکہ وہاں کی دائمی پریشانی اور خجالت سے، شرمندگی سے اللہ تعالی حفاظت فرما دیں۔ اس کے بعد ویسے عام مفسرین کا رجحان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر متعین بستی کی مثال ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے امن و امان کی دولت عطا فرمائی تھی، اور ہر طرف ریل پیل تھی دولت کی، اور اشیاء خرد و نوش کی فراوانی تھی، باغات، نہریں، وہ بہترین انداز کے اندر وہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان باشندوں نے، اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، ان بھوک اور خوف کو ان کا اوڑھنا بچھونا بنا دیا کہ اب وہ ڈرے سہمے رہنے لگے، اور بجائے ان نعمتوں کے فراوانی کے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی آفت مسلط کی کہ وہ سارا کچھ ویران ہو گیا، درخت اور کھلیان سوکھ گئے، اور وہ مردار کیا گوشت کھانے، کھال کھانے پر مجبور ہو گئے، اور آسمان کی طرف وہ دیکھتے تھے تو ان کو دھواں دھواں سا نظر آتا تھا، تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ تو لیکن ترجمان الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم زاد ہیں، چچا زاد ہیں، اور امت کے سب سے بڑے عالم، حبر الامہ ان کا لقب ہے، اور قرآن کریم کے مفسر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اللہم علمہ الکتاب، کہ اے اللہ اس کو کتاب ہدایت کا علم عطا فرما۔ تو ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد خود مکہ مکرمہ کی بستی ہے، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے امن کی بستی ہے، اور آپ کی دعا تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو شہر امن بنا دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس بستی میں آ جائے گا وہ امن پا جائے گا۔
باہر کا بھاگا ہوا مجرم بھی اگر یہاں پناہ لے گا تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے قاتل کو حرم کے اندر دیکھا چلتے پھرتے، لیکن حرم کی اس اہتمام کی پاسداری میں انہوں نے اس کے ساتھ تعرض نہیں کیا. تو یہ اس علاقے کا یہ امن تھا. اور فراوانی اشیاء خورد و نوش کی کیا تھی کہ بے آب و گیا علاقہ ہے. لیکن ورزقہم من الثمرات، حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. تو دنیا کا وہ پھل جو آپ کے علاقے کی ہی خصوصیت ہوتا ہے، وہاں مکہ مکرمہ اور اس کی ارد گرد کی جو مارکیٹیں، آپ وہاں چلے جائیں تو آپ کو وہاں تھوک کے حساب سے وہ بکتا ہوا اور دکانوں کے اوپر رکھا ہوا نظر آتا ہے. وہ چیزیں جو ہمارے ہاں بالکل موسمی ہوتی ہیں اور وہ کبھی کبھی جو ہے وہ اتفاق ہوتا ہے ان کو کھانے کا، لیکن وہاں وہ چیزیں فراوانی کے ساتھ نظر آتی ہیں. اور اس کے حوالے سے کئی لوگوں نے اپنے غیر معمولی مشاہدات بیان کیے کہ جو چیزیں بالکل عنقا ہیں لیکن وہاں پر اب بھی اس دور کے اندر موجود ہے. ہر ایک پھل کی ہر ایک قسم، ہر ایک ذائقہ، ٹیسٹ آپ کو وہاں ملتا ہے بہترین. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس دعا کی قبولیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کے باشندے کو لیے کی. لیکن جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نبی بن کر تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، آپ کی مخالفت، ایذا رسانی پر کمر کس لی، تو پھر 7 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف فرما ہونے کے ان پر قحط عام مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے وہ دانے دانے کو ترس گئے اور بھوک اس قدر عام ہو گئی کہ مردار کی کھال کھانے پر بھی وہ لوگ مجبور ہوئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس قحط کو دور کیا اور حالات بدلے، اور خوف ایسا ان پر مسلط ہوا کہ جن کو وہ ستاتے تھے وہ تو ہجرت کر کے حبشہ گئے، حبشہ کے بادشاہ نے بھی ان کا تعاون کیا اور وہ وہاں خوش و خرم رہنے لگے. اور جو کچھ باقی بچ گئے ان کو اللہ جل شانہ نے جب حضور کو اجازت مرحمت فرمائی تو حضور کے اشارے پر وہ مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں امن و امان اور عیش و فراوانی آہستہ آہستہ عطا فرمائی کہ مختصر عرصے کے اندر، چند سالوں کے اندر، جو بالکل بھوکے ننگے تھے، جو دوسرے مخالفین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے، اپنا دفاع تک بھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے 7 اقلیم کی سلطنت ان کے قدموں میں ڈال دی اور ان کے مخالفین اپنے بستروں پر جو ہے وہ آگ کے انگاروں پر گویا لوٹتے پوٹتے رہتے اور ان کو کسی کل چین نہیں آتا تھا کہ کل تک جن کو ہم اپنا بگوڑا کہتے تھے، جن کو اپنا ماتحت کہتے تھے، وہ اس حد تک مستقل ہو گئے، اپنی طاقت اور اپنی جمعیت اس طرح بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ اب ہمیں وہ چیلنج کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ اللہ جل شانہ نے انہی چند بے سر و سامان لوگوں کے ہاتھوں مکہ مکرمہ کو بھی فتح کروایا اور ان کے مخالف کو ان کے سامنے سرنگوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو امن و امان اور اطمینان کی حالت میں تھی، اور فکفرت بانعم اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ ناشکری کی. اور یاتیہا رزقہا رغدن، اس کا رزق، اس کی روزی فراغت کے ساتھ ہر جگہ سے آ رہی تھی. فاذاقہا اللہ، تو اللہ نے چکھایا اس بستی والوں کو بھوک اور خوف کا لباس. جس طرح لباس انسان کو سر تا پا گھیر لیتا ہے تو بھوک اور خوف نے ان کو پورے طور پر گھیر لیا. اور سبب کیا تھا؟ ان کی حرکتیں، ان کی مخالفت حق، مخالفت دین اسلام. اور سب سے بڑی نعمت ان کے پاس کیا تھی کہ ان کے پاس ایک پیغمبر انہی میں سے آیا، انہوں نے اس کو جھٹلایا تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے آ پکڑا. لیکن اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں فتح یاب فرمایا، یعنی مسلمان، اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا، تمہیں جو اب عزت اور وقار عطا فرمایا، اقتدار عطا فرمایا، تو اب تم بھی جو ہے وہ بہک نہ جانا، تم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق اور اسباب رزق تمہیں عطا فرمائے ہیں ان کو حلال طیب طریقے سے کھانا اور استعمال کرنا، حرام کے اندر مبتلا نہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو. کہ ان نعمتوں کے باوجود تم اگر خدا فراموشی کی زندگی گزارو، خدا سے بغاوت اور
بیزاری والی خدائی احکامات کو پس پشت ڈال کر جو ہے وہ زندگی گزارو گے تو بے شک ظاہری عبادت کرتے بھی رہو تو گویا ان نعمتوں کی شکر گزاری تم بجا نہیں لا رہے۔ تو آج بھی دیکھیں کہ بھئی یہ جو مثال ہے کہ امن و امان اور اطمینان، اشیاء خورد و نوش کی فراوانی، یہ تبھی ہے جب اللہ جل شانہ کا نظام، اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا قانون اس زمین پر نافذ ہوگا۔ جب ہم اللہ کے قانون سے بغاوت کریں گے تو آپ کی نعمت آپ کے لیے زحمت بن جائے گی۔ جیسے دیکھیں کہ بارش اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر اس کا ذکر اپنی نعمت کے طور پر کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بادلوں کو اٹھاتے ہیں اور اوپر لے جا کر ان کو جو ہے وہ پانی سے بھر دیتے ہیں اور پھر اس کو جہاں چاہتے ہیں ہم برساتے ہیں۔ لیکن یہی بارشیں آپ دیکھ لیں کہ میرے اور آپ کے لیے کس درجہ زحمت ہے کہ ان کے باوجود کہ پانی ہر طرف زمین میں پانی ہی پانی ہے سیلاب کی صورت میں، لیکن پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہوتا۔ تو پانی ہمارے لیے بجائے نعمت ہونے کے زحمت بن گیا۔ تو نعمتیں زحمت بن جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ توڑا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم اور بغاوت کا رویہ اپنایا جاتا ہے، اشیاء خورد و نوش کے اندر کمی بیشی کی جاتی ہے، صحیح اور صاف ستھری اور نیچرل چیز جو ہے وہ نہیں فراہم کی جاتی۔ اور یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس قانون کو اور اس نظام معیشت کو اپنایا ہے جس میں حلال اور حرام کی تفریق ختم ہے، جس کے اندر دولت کا جو بہاؤ ہے، اس کا جو سرکولیشن ہے وہ غریب سے امیر کی طرف ہے کہ امیر طبقہ اس کا فیصلہ کیپٹلزم میں یہ ہے کہ ہم نے غریب کو اٹھنے نہیں دینا، ہم نے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ جکڑنا ہے اور اشیاء خورد و نوش اور اشیاء ضرورت اور اس کے تعیشات کو اتنا اس کے لیے ضروری بنا دینا ہے کہ وہ اسی کے اندر سرگرداں رہے اور اس کو نظام کی تبدیلی کی کوئی فکر اور سوچ بھی نہ آئے۔ اور اشیاء خورد و نوش اور ضرورت کی قیمتیں اس تیزی سے جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہیں، اور دیکھ لیں کہ روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے، اس کی وجہ سے جو امن و امان دنیا کا متاثر ہوا تو کیسے جو ہے وہ دنیا کے اندر مہنگائی کا سیلاب وہ بے قابو ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ امن و امان، فراغت، ہر ایک کا حق ادا کرنا، ہر ایک کو بافراغت روزی اور اسباب معیشت کا میسر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو ماننے پر اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا نظام معیشت ہے، جس کے اندر دولت کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ امراء سے غرباء کی طرف ہوتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، عشر اور پبلک ویلفیئر کے نام سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی اگر فیملی کا تمہارا کمزور ممبر ہے تو تم اس کے ذمہ دار ہو، تمہاری سوسائٹی کے اندر اگر کچھ کمزور لوگ ہیں، وہ بھوکے پیاسے ہیں، ضرورت مند ہے، تو تم ان کے ذمہ دار ہو۔ تو گویا ذمہ دار لوگوں کو ذمہ دار بناتا ہے کہ بھئی وہ اپنی دولت کا ایک بہتر حصہ، ایک بڑا حصہ وہ ان لوگوں کی بہتری پر خرچ کریں جو ضرورت مند ہیں، جو پسے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے دولت کا بہاؤ وہ امراء سے غرباء کی طرف ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی غرباء کی دولت بھی نچوڑ کر امراء اپنی تجوریوں کے اندر بھر لیں۔ اور اس طرح کمیونزم بھی نہیں ہے، اشتراکیت بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر اسباب معیشت پر چند لوگ قابض ہو جاتے ہیں اور ہر ایک فرد کو انڈیویجول وہاں جانور کی طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ بیہیویئر کیا جاتا ہے اور اس سے دن رات کام لے کر اس کو صرف 2-3 بنیادی ضرورت کی چیزیں فراہم کر دی جاتی ہیں، کھانا پینا اور رہائش۔ باقی جو ہے وہ کسی چیز پر، ویلتھ پر، دولت پر اس کی کوئی جو ہے وہ انڈیویجول پارٹنرشپ تسلیم ہے۔ اصل نظریہ ان کا یہی ہے۔ وہ انہوں نے بھی اس کے اندر حالات سے مجبور ہو کر اور کیپٹلزم کے مقابلے میں وہ فاش ثابت ہوا، ناکام ثابت ہوا، انہوں نے اس کے اندر ترمیم کی، لیکن بنیادی ان کی سوچ یہی ہے کہ چند لوگ ہی جو ہے وہ اس سے ایڈمنسٹریشن اور انتظامی امور کو دیکھیں گے، باقی سب لوگ وہاں ملازم ہیں، باقی سب لوگ صرف کھانے پینے اور رہائش کے حقدار ہیں، اس سے زائد کسی چیز کے حق نہیں ہے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ بین مناسب جو ہے وہ معتدل راستہ دیتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اس حوالے سے بھی نظر ثانی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے اور ان کا درست استعمال نہیں کریں گے، شریعت کے مطابق ان کا استعمال نہیں کریں گے، تو ہماری بھی یہ جو بد امنی ہے، بدحالی ہے، یہ خوشحالی میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں نے تو تم پر 4 بنیادی چیزیں ہی حرام کی ہیں۔ ایک ہے مردار، جس کی کچھ صورتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بھی ذکر کی کہ جو جانور اپنی موت آپ مر جائے، گر کر مر جائے، ٹکر سے مر جائے، دم گھٹنے سے مر جائے، یا کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے کی وجہ سے وہ اتنا زخمی ہو جائے کہ وہ جان اس کی بچ نہ سکے، تو یہ سب مردار کی صورتیں ہیں۔
اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ کسی زندہ جانور کی جسم کا کوئی حصہ گوشت کا اس سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے تو وہ بھی مردار ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابین من الحی فہوا میت، کہ جو زندہ جانور کا جسم کا حصہ کاٹ کر اس سے جدا کر دیا گیا وہ بھی کیا ہے؟ مردار ہے. تو یہ مردار کی بھی مختلف صورتیں ہیں. بدم، یہاں تو خون، صرف خون اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرام ہے، لیکن دوسری جگہ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا دمم مسفوحا، کہ جانور کا بہنے والا خون یہ ذبح کرنے کی صورت میں دماغ کا چونکہ جو ہے وہ تعلق اور ذبح کے باوجود بھی قائم ہوتا ہے، تو دماغ کے اس تعلق کی وجہ سے ہر رگ سے ذبح کرنے کی وجہ سے وہ خون کھنچ کر باہر آ جاتا ہے، جبکہ جھٹکا دینے کی صورت میں، گولی وغیرہ مارنے کی صورت میں وہ خون اندر ہی اندر جو ہے وہ گوشت کے اندر سرایت کیے ہوئے باقی رہتا ہے، جو انسان کے لیے اخلاقی اور طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت کے بہت ساری اخلاقی خرابیوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اخلاقی خرابیوں کا باعث بنتا ہے. خنزیر جو ہے وہ جانوروں سے کئی اعتبار سے مختلف ہے. ایک تو اس کی غذا جو ہے وہ صاف ستھری چیز نہیں ہوتی، یہ گندگی بھی کھا لیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنی مادہ سے میلاب کے اندر جو غیرت ہے وہ اس کا اظہار نہیں کرتا. اور جو قومیں اس کا گوشت بکری کی طرح کھاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ اخلاقی گراوٹ حد درجے پہنچی ہوئی ہے. تو چونکہ انسانوں کے پاس یہ چیز کوئی پیمانہ اور پیرامیٹر نہیں تھا کہ کون سی چیز ہمارے لیے اخلاقی اعتبار سے نقصان دہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے اور آپ کے فہم و دانش پر نہیں رکھا، واضح کر دیا کہ یہ خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے. اسی طرح وہ تمام جانور جن کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، کسی نبی، کسی ولی، کسی فقیر کے نام پر اس کو ذبح کیا گیا ہو، تو یہ جانور بھی حلال نہیں ہے. روحانی طور پر اس کے اندر بھی خبث ہے. ہاں کسی بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے کیا جائے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن غیر اللہ کے نام پر اگر ذبح ہوا جانور ہے تو وہ بھی مردار ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے. اسی طریقے سے ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، اور جس جانور کو بغیر اللہ کا نام لیے ذبح کر دیا جائے تو صرف استثناء ہے تو اہل کتاب کا، کہ ہمارے ہاں جو کرسچن ہیں وہ اگر جو ہے وہ بے شک عقیدہ تثلیث کے قائل ہے، لیکن اگر وہ دہریے نہیں ہے، وہ مذہب بیزار نہیں ہے، عیسائی مذہب کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں، مذہب پر ان کا اعتماد ہے، تو ان کا ذبیحہ چونکہ قرآن کریم نے کہا کہ بھئی ان کا ذبیحہ حلال ہے، اس لیے ان کا ذبح کردہ جانور حلال ہے. لیکن عقیدے کے اعتبار سے جس کے اندر خرابی ہے، جیسے قادیانی حضرات ہیں، جیسے مجوسی لوگ ہیں، جیسے مشرک لوگ ہیں، تو ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی مجبور اور لاچار ہو جائے اور اس کو کھانے کے لیے مردار کے سوا، خون کے سوا، خنزیر کے گوشت کے سوا، یا اس طریقے سے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کے سوا کوئی چیز میسر نہ ہو اپنی جان بچانے کے لیے، اور وہ مزے کے لیے وہ چیز نہ کھائے بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے کھائے، اور حد سے زیادہ بھی نہ کھائے، یعنی بقدر ضرورت کھائے. 2-4 بوٹیاں کھانے سے، 2-4 لقمے کھانے سے جان بچ سکتی ہے تو وہ 6-7 اور 10 لقمے نہ کھائے. تو ان 2 شرطوں کے ساتھ اس کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس وقت مجبوری کی حالت میں مباح کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی مباح کہ ان کو کھا کر اپنی جان بچانا اس کے لیے لازم ہے. جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا، اگر اس وقت وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی جو ہے وہ حرام کی طرف نہیں جاتا جو اللہ نے اس کے لیے مباح کی ہے، تو اس کو اپنی جان کے حوالے سے غفلت کا گناہ ہوگا. اس کے لیے اس وقت اپنی جان بچانا زیادہ اہم ہے، چونکہ اللہ نے اس کے لیے کھانا کیا کر دیا ہے؟ مباح کر دیا ہے. اور اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے کہ آدمی نے تو یہی سمجھا کہ 5 لقموں سے میری جان بچے گی، جبکہ 3 لقمے کھا کر بھی جان بچ سکتی تھی، اور آدمی تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بھئی میں اپنے مزے کے لیے نہیں کھا رہا، لیکن کوئی تھوڑی بہت لذت کا عنصر بھی کھانے کے اندر شامل ہو گیا، تو فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے. تمہارے جو ہے وہ جان بوجھ کر ایسا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، باقی بشری تقاضوں سے کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بغیر کسی شرعی دلیل کے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ ٹھہراؤ. الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ. حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال قرار دیا، اور حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرض بیان ہوا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ یہ اپنے پیروکاروں کے لیے طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث،
اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، تو حضور کا حلال اور حرام کہنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور وحی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ان کا کسی چیز کو حرام یا حلال کہنا یہ در حقیقت اللہ ہی کے حرام کہنے اور حرام حلال کہنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح فقہا اور علماء امت کے مجتہدین وہ بھی اگر کسی چیز کو حرام یا حلال کہتے ہیں قرآن و سنت کی نصوص میں، تو وہ حلال اور حرام کا اختیار نہیں رکھتے، بلکہ وہ حلال اور حرام کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی شرعی دلائل کی روشنی میں، اجتہاد اور جو ہے وہ استنباط کی روشنی میں یہ چیز بھی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اصل حلال اور حرام کا اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی اور کے پاس، اور بغیر شرعی دلیل کے کسی چیز کو حرام کہنا، کسی حلال کو حرام کہنا یا حرام کو حلال کہنا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی اور فلاح نصیب نہیں فرماتے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے نظام مہلت کے اندر کچھ بچے ہوئے اور اسباب عیش و راحت سے آپ کو مالا مال نظر بھی آ رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہے متاع قلیل، یہ چند روزہ فائدہ ہے، البتہ یہ اس اپنے جرم کی وجہ سے اللہ کے پکڑ سے، عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں ہدایت ہے کہ لا تقولوا، اپنی زبانوں سے جو ہے وہ جھوٹ بات نہ بیان کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، جیسے مشرکین مکہ کا مزاج تھا کہ وہ جانوروں کو جو مخصوص تعداد کے اندر مادہ جب بچے جنم دے دیتی تھی تو اس کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، تو اس طریقے سے کہتے تھے کہ اب اس کا دودھ، اس کا گوشت ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اب یہ بتوں کے نام پر وقف ہو گئی ہے۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ 4 جانوروں کا ذکر اس سے پہلے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کیا، کہا کہ اس طریقے سے حلال کو حرام نہ کہو، لتفتروا، کہ اس کے ذریعے تم اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان کے لیے بہت تھوڑا سا نفع ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد بتلایا کہ ویسے تو میں نے یہ 4 چیزیں ہی حرام کی ہیں، یہودی شریعت کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ مزید چیزیں بھی حرام تھیں، اس کا پس منظر بعض مفسرین تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ 4 چیزیں ہی حرام کی تھی اور حضرت نوح کے بعد سے یہی چیزیں حرام چلی آ رہی تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں، جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو کہ لقب اسرائیل حضرت یعقوب کا تھا، انہوں نے اپنے اوپر اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کا استعمال وہ اپنے ذات کی حد تک چھوڑ دیا تھا، اور ان کا وہ چھوڑنا آہستہ آہستہ ان کے بعد کے جو یہودی فقہا ہیں انہوں نے اس کو تورات میں ایزا تحریم رائج کر دیا کہ یہ گویا ہمارے اوپر اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ تو وہ ویسے تو بنیادی طور پر وہ چیزیں حلال تھیں، لیکن جو ہے وہ انہوں نے خود اپنے اوپر ان حضرت یعقوب کے اس عمل کو بنیاد بنا کر حرام کر لی تھی۔ اس لیے حرام کرنا بعض دفعہ تو کسی طبی یا اخلاقی نقصان سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس حرام کو حرام ہی ان کے غلط نظریے کے مطابق رہنے دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حرام کرنے سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ یہ کچھ مفسر دور حاضر کے ان کی یہ رائے ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بطور خاص ان کے ظلم، بغاوت، انبیاء اور رسولوں کے ساتھ استہزاء، آیات الہی میں تحریف کی وجہ سے کچھ اضافی چیزیں بھی حرام قرار دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں کہا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، کہ ہم نے ان پر ہر پنجے والا جو ناخنوں والا جانور ہے وہ بھی حرام کیا تھا، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری کا، حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی بھی ہم نے ان پر کیا کر دی تھی، حرام قرار دی تھی۔ تو اس کی وجہ بھی ان کا اپنا ظلم اور زیادتی تھی، اللہ تعالیٰ کا ان پر ظلم اور زیادتی کرنے کا کوئی مقصود، کوئی قصد اور ارادہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ حضور کو یہاں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ان پر ہم نے جو چیزیں اضافی حرام کر دی تھیں ان کا ہم تذکرہ آپ کے سامنے سورہ انعام میں اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور اس سے پتہ چلا کہ سورہ انعام سورہ نحل سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کی ہیں وہ چیزیں جو اے محبوب ہم آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کر چکے، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ لیکن آخر میں پھر بتلایا کہ جب تک یہ زندگی باقی ہے اصلاح کا، توبہ کا جو ہے وہ
عمل وہ باقی ہے، آپ کے پاس مہلت موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحمت کے سائے میں آپ کو لینے کے لیے تیار ہے کہ نادانی میں، جہالت میں جو تم نے حق کی مخالفت کی، جو تم نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا، اب بھی اگر تم اس سے سچے دل سے توبہ کر لو، اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر لو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری بلائیں لینے کے منتظر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آغوش رحمت میں تمہیں لینے کا منتظر ہے۔ پھر آپ کا پروردگار ان لوگوں کے لیے جو برے کام کر چکے نادانی میں اور پھر توبہ کی اس کے بعد اور اپنے آپ کو درست کر لیا، سنوار لیا، ان کو آپ کا پروردگار اس کے بعد بھی بخشنے اور رحم کرنے کے لیے اپنے آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن کریم کا فہم اور اس پر عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم، ہم سب کا مل بیٹھنا، کہنا، سننا، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کا یا اللہ مفہوم بیان کرنا، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس کے لیے یا اللہ ہمیں صدق دل سے کوشش کرنے کی، اس کے پیغام کو آفاق تک پہنچانے کی ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس وقت یا اللہ بہت غیر مستحکم صورتحال سے ہمارے اہلیان پاکستان گزر رہے ہیں، یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما، رحم فرما، وطن عزیز کی سالمیت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس میں استحکام سیاسی طور پر، نظریاتی طور پر، جغرافیائی طور پر عطا فرما۔ وطن عزیز کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے جو قوتیں اس وقت میدان عمل میں ہیں، ان کو ان کے عزائم میں شکست فاش سے دو چار فرما، ناکامی اور یا اللہ نامرادی سے دو چار فرما، اور یا اللہ جو ملک کے مخلص ہیں اور ملک کے بہی خواہ ہیں، ان کو اپنے عزائم اور کوششوں کے اندر یا اللہ کامیاب اور کامران فرما۔ دینی حوالوں سے جو محنتیں ہو رہی ہیں، آج یا اللہ تبلیغی جماعت کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، یا اللہ اس اجتماع کو امت مسلمہ کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ اس اجتماع میں جانے والوں کے جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام دینی مراکز، مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جائز تمنائیں اور مرادیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے انہیں پورا فرما، اس کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو حلال طیب استعمال کرنے کا عادی بنا، حرام اور یا اللہ مشتبہ چیزوں کے استعمال سے ہمیں اور ہماری نسل نو کو محفوظ فرما۔ ہمارے بچوں کے کردار اور فکر و نظر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرما، ان کی جوانیوں کو یا اللہ عفیف اور پاک دامن بنا، ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہمیں شادی کو سادہ بنانے کی توفیق عطا فرما، نکاح کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک۔